नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जिस तरह का इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया था, कत्ल का वाक़या पेश आया था, उसके मुलजिम को एक अदालत ने यानी कोलकाता की एक मुक़ाबली अदालत ने सज़ाए उम्र कैद सुनाई है। वैसे भी CBI ने ये दरख्वास्त की थी, ये इल्तिजा की थी कि उसे सज़ाए मौत सुनाई जाए, क्योंकि ये शाज़ व नादिर जो होते हैं वाक़यात उसमें आता है। लेकिन अदालत ने इसे शाज़ व नादिर वाक़या मानने से इनकार कर दिया और उसे सज़ाए उम्र कैद सुना दी। और लेकिन इसी दौरान संजय रॉय ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं इसका मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि मुझे फंसाया गया है, बल्कि मुजरिम तो कोई और है। इसी दौरान उस मुतवफ़ी लड़की जिसका रेप किया गया था, जिसका कत्ल किया गया था, मकतूला के माँ बाप का एक बयान मंजर पे आम पर आया है, जिसमें उसमें उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार है कि बाकी लोग भी गिरफ़्तार होंगे, क्योंकि मुजरिम जो है वो एक मुजरिम नहीं है बल्कि कई मुजरिम हैं जो इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है और ये भी कहा है कि इसका हम इंतज़ार करेंगे कि कब उन मुजरिमीन की गिरफ्तारी अमल में आती है, कब उन्हें सज़ा दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि 31 साल जो ट्रेनी डॉक्टर थी, 9 अगस्त 2024 को उसकी इस्मत रेज़ी की गई थी और उसका कत्ल कर दिया गया था। और इस सिलसिले में संजय राय को गिरफ्तार किया गया और संजय राय का अब कहना है कि इसमें कोई और भी मुलविस हैं, वो तनहा नहीं है और उसे फंसाया गया है, ये बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। तो आप समझते हैं कि उस मकतूला के साथ इंसाफ हो गया है? देखिए, ये फैसला जो भी आया है उसका हम खैर मकदम करते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि उसमें मज़ीद और भी लोग हैं तो उन्हें भी ढूंढ के उन्हें भी इस तरह की सज़ा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुख्तसर दिनों में 160 डेज़ में ये फ़ैसला आया है, अच्छी बात है। हम देखते हैं कि लंबे लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं, बल्कि उसकी जल्दी सुनवाई नहीं होती, जल्दी फ़ैसला नहीं होता। लेकिन कोलकाता का जो लेडी डॉक्टर का मामला था उस केस में 160 दिन में फ़ैसला आ गया है। वो भी एक बुरा वक्त था जब डॉक्टर लड़की के साथ जुल्म ज़्यादती की गई थी, उसका कत्ल किया गया था। अब मैं समझता हूँ कि उनके वालिदिन को थोड़ी राहत होगी। साथ ही साथ अदालत ने उनके गवर्नमेंट को जी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट वहाँ की मगरबी बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसको मुतासरीन के वालिदिन को 17 लाख रुपए मुआवजा देने की हिदायत दी है। लेकिन वालिदिन ने वो मुआवजा कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि दिगर मुल्ज़िमीन को भी सज़ा दी चाहिए, इंसाफ चाहिए। जैसा कि आपने कहा है कि मकतूला की वालिदा ने अभी भी कहा है कि मुजरिम अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ कोई और भी हैं। ऐसे में तमाम को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तमाम को सज़ाएँ दी जानी चाहिए, उन्होंने मुतालिबा किया है। बिल्कुल, देखिए, होना तो यही चाहिए था कि इस तरह अगर इमीडिएट अगर इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसले किए जाते हैं तो ऐसे फ़ैसले होने चाहिए कि दूसरों को उसकी से इबरत हासिल होना। जी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में आए दिन ख़वातीन और लड़कियों पर जिनसी हरासाने में के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना हर एक की ज़िम्मेदारी है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वालिदिन की ज़िम्मेदारी है कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट के बारे में घर से ही उनको तरबियत फराहम करें। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये नारा बिल्कुल खोखला साबित हो गया है और आप देखेंगे हालो साबित हो गया है। और ऐसे में बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे जनूबी हिंद की रियासतों की तरफ आप देखेंगे, ख़ुद हमारी रियासत तेलंगाना में आप देखेंगे और हैदराबाद में देखेंगे तो आप अंदाज़ा होगा कि किस तरह लड़कियों की यहाँ पर ख़वातीन का एहतराम किया जाता है। 2 बजे रात को, 3 बजे रात को भी लड़की बाआसानी यहाँ से गुजर सकती है, पुराने शहर हो या नया शहर हो। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे दारुल हुकूमत में और जहाँ पर आप देखें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कंट्रोल है, वहाँ पर पुलिस उनके तहत काम करती है। उसके बावजूद भी वहाँ रात 7 बजते ही औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती। देखिए, ये बात सच है कि दिल्ली में ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं, शुमाली हिंद में ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनूबी हिंद में बिलख़ुसूस तेलंगाना में पेश नहीं आ रहे। 2 दिन पहले की बात है, एक इंजीनियरिंग की तालिबा के साथ इस तरह की घिनौनी वाक़यात पेश आया था।
کہ اس کی جنسی ہراساں نہیں کیا گیا. جی جی. تو یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تلنگانہ اس سے محفوظ ہے، لیکن کم ہو رہا ہے، بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. جی جی. جی. بہرحال ناظرین، آپ کو جہاں تک کولکتہ کے واقعے کا سوال ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح بی جے پی نے زبردست احتجاج کیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ بی جے پی اس مسئلے کو ایک بڑے تنازع میں تبدیل کر دے گی، اور اس نے ایسا کیا بھی. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اسی دوران بی جے پی کی زیر قیادت ریاست راجستھان میں ایک 3 سالہ لڑکی کی عصمت ریزی ہوتی ہے، اس کا اغوا کیا جاتا ہے. وہ اپنے گداگر ماں باپ کے ساتھ مندر کے باہر سوتی ہے اور اس کا اغوا کر کے اس کی عصمت ریزی کر دی جاتی ہے. 3 سال عمر ہے، ایک معصوم بچی ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح کی جو حرکتیں کی جا رہی ہے. بی جے پی کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ جس طرح کلکتہ کے آر جی کار اسپتال میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کے خلاف جس طرح اس نے احتجاج کیا، اسی طرح یہاں بھی احتجاج کرتی. نہیں، بی جے پی کے پاس ترجیحات ہوتے ہیں. جی جی جی. اگر متاثرہ لڑکی ہندو ہے اور اگر ظلم زیادتی ڈھانے والا اگر مسلمان ہے تو اس کو الگ رخ دیتی ہے، اور اگر ایس سی ایس ٹی ہے تو اس کو الگ رخ دیتی ہے. ہم نے دیکھیے، آپ بتائیے، بنگلور جس طرح سے ہم نے کولکتہ کے واقعے پہ ہم نے بھی کئی مرتبہ اس کی مذمت کی ہے، کرنا بھی چاہیے، کرتے بھی رہیں گے. لیکن جس طرح سے بی جے پی نے اس کو ایشو بنایا، دوسرے معاملات کو ایشو نہیں بنایا. تلنگانہ میں بھی کئی واقعات لے لیجیے، جینور کا واقعہ لے لیجیے. جینور میں ایک قبائلی خاتون کے ساتھ ایک مسلم آٹو ڈرائیور کی جس طرح سے بات کی گئی تھی، اس کو سیاسی رنگ دے کے وہاں پر ہنگامہ برپا کر دیا، فسادات لگا دیے، مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دیے کر دی. اس کے علاوہ ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں. اور ایک یہاں پر بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا جی ہاں ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر اس طرح کا ہنگامہ نہیں کیا گیا جس طرح سے وہاں کیا گیا. جی. تو یعنی ترجیحات بی جے پی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج سے یعنی پیر سے سوئٹزرلینڈ میں جو ڈیووس ہے، ڈیووس میں ورلڈ اکنامک کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. اور ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی جو گزشتہ کے ورلڈ اکنامک فورم میں مختلف صنعت کاروں سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے لیے 40,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کے دروازے یہاں کھولے تھے، سرمایہ کو واپس لایا تھا ریاست تلنگانہ میں. تو اب ان کا ہدف جو ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ہدف 1 لاکھ کروڑ روپے ہے اس مرتبہ. اور ریاست تلنگانہ میں جو کمپنیز ہیں، یعنی بیرونی کمپنیز ہو، یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہو، یا پھر ہندوستانی کمپنیز ہو، وہ ریاست کے مختلف پروجیکٹس میں 1 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کریں گے. انہیں امید ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح 1 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کو یہاں پر مشغول کریں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انٹرنیشنل لیول پر اور قومی نیشنل لیول پر جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ 6 ریاستیں ہندوستان کی ورلڈ اکنامک فورم میں اپنے ڈیلیگیشنز روانہ کیے ہیں، جس میں جنوبی ہند کی 3 ریاستیں ہیں، اور وہ بھی پڑوسی ریاستیں، ایک تلنگانہ، دوسرا آندھرا پردیش، اور تیسری ریاست ہے تامل ناڈو. اور ان 3 کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے. تو نئی وجہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر بہت خوشگوار ملاقات ہوئی ہے چندرا بابو نائیڈو سے ریونت ریڈی کی، لیکن ریونت ریڈی چاہتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن میں تبدیل کر دیں. دیکھیے، سنگاپور کا دورہ کیا تھا چیف منسٹر نے، وہاں سے 3,500 روپے کی سرمایہ کاری کی معاہدے کو خطیت دی گئی. جی جی جی. اب سنا یہ جا رہا ہے کہ 4,000 اور کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو بھی خطیت دی گئی ہے. اس کے علاوہ مزید 22 تاریخ تک وہاں پر ڈیووس میں رہیں گے. چیف منسٹر آندھرا پردیش سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. دونوں تیلگو دیشم میں کام کر چکے ہیں. جی ہاں جی. تیلگو دیشم میں دونوں کام کر چکے ہیں. اور جب ریونت ریڈی جیل میں تھے تب ان کی بیٹی کی شادی چندرا بابو نائیڈو اور ان کی اپنی وائف ان کے گھر پہ ٹھہر کے انہوں نے انجام دی تھی، یعنی آشیرواد بھی دیا تھا. تو دونوں کے اچھا تعلقات ہے. اچھا ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر اگر دونوں ریاستیں ترقی کے معاملے میں مسابقت کرتی ہیں اور سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت مندانہ اقدام ہوگا. جی جی. مگر جہاں تک مرکزی حکومت کا سوال ہے، تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے اور آندھرا پردیش کو راحت فراہم کی جا رہی ہے. جی ہاں. ہم نے دیکھا ہے کہ 6 مہینے کے دوران آندھرا پردیش کو 3 لاکھ کروڑ روپے کے پروجیکٹ دیے گئے ہیں مرکزی حکومت کی جانب سے، جبکہ تلنگانہ کو جو رقم ملنی چاہیے تھی وہ رقم برابر نہیں مل رہی. جی جی جی. تو حکومت کو چاہیے کہ اگر پورے ہندوستان کو ایک ٹیم انڈیا کی طرح بنا کے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو جو ریاستیں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں
उन्हें भी मुकम्मल ताउन करें। नहीं मुझे साहब ये बताइए कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये ऐलान किया है कि इस मरतबा हमने अपना जो हदफ है या जो निशाना है 1 लाख करोड़ रुपए का मुकर्रर किया है, तो क्या आप समझते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए के बैरूनी सरमाया वो यहाँ पर ला पाएंगे? देखिए, अगर कोई किसी के पास जुर्रत होती है या दिलेरना इक़दाम करने की सलाहियत होती है, मुतासिरीन सरमायाकारों को मुतासिर करने की आपके पास सलाहियत होती है, रियासत में आपके जो जिन शोबों में सरमाया करने की गुंजाइश है उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, हुकूमत की जानिब से मराहतें और मराहत और सहूलतें फराहम की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के लिए या फिर तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी। इससे पहले माजी में भी 40,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया था। इस मरतबा उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की तवक्को करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना डावस का दौरा कर रहे हैं। देखेंगे कि आइंदा 2-3 दिन में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, कितने लोग तेलंगाना में सरमायाकारी लगाने से इत्तेफाक करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में तेलंगाना बहुत जल्द मुल्क का हब बनने जा रहा है। जी। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में वगैरह आईटी में तो तेलंगाना ने तकरीबन बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है या बेंगलुरु के करीब चल रही है। जुनूबी रियासतों में मैं समझता हूँ कि बेंगलुरु और अंदर तेलंगाना हैदराबाद का बहुत बड़ा अहम रोल है। हैदराबाद चाहती है कि मज़ीद छलांग लगाई जाए इस नए शोबे में, एआई में, तो इस ताल्लुक़ से एक हिकमत अमली तैयार करते हुए रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं। देखना है कि कितने सरमायाकार मुतासिर होते हैं और तेलंगाना और हैदराबाद का रुख करते हैं। बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी से है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ आप देखेंगे फरवरी में शुरू होने वाला है और ऐसे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोहम्मद सिराज जो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की शान है और फास्ट बॉलिंग में उनका जवाब नहीं, तो बहरहाल उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है वनडे इंटरनेशनल में। उसके बावजूद भी उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज पूरी उम्मीद है कि रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद की नुमाइंदगी करेंगे और नागपुर में 30 जनवरी से विदर्भा के खिलाफ हैदराबाद का मैच होने वाला है। उसमें मोहम्मद सिराज अपने जो नाक़िदीन हैं उन लोगों को जिन्होंने उन्हें ड्रॉप किया है चैंपियंस ट्रॉफी से मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए, तो फिर उन्हें एक जवाब देंगे। वैसे भी क्रिकेट के जो माहिरीन हैं, क्रिकेट के जो पंडित हैं, क्रिकेट के जो हल्के हैं और जो साबिक खिलाड़ी हैं वो भी मोहम्मद सिराज की तायद में उतर आए हैं और कहा है कि मोहम्मद सिराज का मुजाहरा कोई बुरा नहीं था। देखिए, ये साल में जितने सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस सिराज ने खेले हैं, सबसे ज़्यादा विकेट भी सिराज ने लिए हैं। उसके बावजूद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल न करने पर, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम सीनियर कायदीन तनखीद का सेलेक्टर्स की पर तनखीद का निशाना बना रहे हैं, हो सकता है शायद हमने देखा है कि टीम में 3 फास्ट बॉलरों को रखा गया। जी हाँ। एक है बुमराह। जी बुमराह की तो मैं समझता हूँ फिटनेस के वो है, अगर फिट होंगे तो फिर लिया जाएगा उन्हें। नहीं, मगर उनको तो सेलेक्ट हो गया है। हाँ। फिर मोहम्मद शमी को वापस लाया गया है। जी। और उसके बाद एक वो सिंह है जी, उन्हें रखा गया है। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर 4 बॉलर को रखने की गुंजाइश शायद नहीं थी, जिसकी वजह से शमी को सिराज को बाजू रखा गया है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जिस तरह से सिराज का परफॉर्मेंस था, सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किया जाना। जी। बहरहाल आप देखिए दुबई में मैचेस होने वाले हैं, सिराज भी वहाँ पर बेहतर मुजाहरा कर सकते थे। ताहम किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप चैंपियन इसमें देखेंगे रणजी ट्रॉफी में विदर्भा के खिलाफ है मुकाबला, तो हो सकता है कि बहुत बेहतर मुजाहरा कर सकते हैं। देखिए रियाज साहब, जब टीम सिलेक्शन का सिलेक्ट की जाती है तो शायद थोड़े बहुत, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स नहीं होती या फिर कोई क्या बोलना चाहिए, पैरवियाँ नहीं होते, या तो हो भी सकते होंगे, लेकिन लॉबिंग वगैरह भी सब हो सकती होंगी, लेकिन वहाँ के माहौल को देखा जाता है, वहाँ की पिच को देखा जाता है और सामने इनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, इसके बाद टीम का सिलेक्शन होता है। वैसे भी आपने लॉबिंग की बात करते हुए पाकिस्तान की तरफ भी इशारा कर दिया है। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तानी टीम की जो हालत हुई है, ठीक है, हालिया अरसे के दौरान कुछ अच्छे भी मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, सीरीज़ भी जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और फिर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भी उनका अच्छा मुजाहरा रहा और वेस्ट इंडीज़ को पहले टेस्ट में भी शिकस्त दे चुके हैं। लेकिन वहाँ कहा जाता है कि खरबा परवरी जो है और जो लॉबिंग है उसकी वजह से खिलाड़ी वो काम नहीं कर सके जिससे तवक्को की जा सकती थी। देखिए, ये फिटनेस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, किसी भी खिलाड़ी के लिए फिटनेस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन ऐसे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके फिटनेस अच्छी है लेकिन उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही। जी। आप देखेंगे कि सरफराज को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ले गया गया। जी हाँ। 5 टेस्ट खेले गए, एक टेस्ट में भी सरफराज को मौका नहीं दिया गया। जी। जबकि न्यूजीलैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी, सरफराज ने 150 रन मारे थे। जी हाँ।
اس کے باوجود سرفراز کو موقع نہیں ملا، اور ہندوستان پہلے ٹیسٹ میچ جیتنے کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی بہتر مظاہرہ نہیں کر پائی۔ جی ہاں جی ہاں، اور بہت بڑی بات ہے 150 رن اسکور کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، امریکہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہندوستانی کی ایک کثیر تعداد ہے، خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں آپ دیکھیں گے کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی اکثریت پائی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلیکان ویلی میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی ہے ہندوستانیوں کی تو وہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر ہمارے بچوں کا یعنی جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں حیدرآباد کے ہوں یا تو آندھرا پردیش کے ہوں، ان کا قتل کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ آپ کو بتا دوں کہ اوپن شوٹنگ ہوئی یعنی فائرنگ ہوئی جس میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے روی تیجا کا قتل کر دیا گیا، اور آپ کو بتا دوں کہ روی تیجا وہاں 2022 میں گئے تھے ایم ایس کے لیے، اور وہاں نوکری کی تلاش میں تھے ایم ایس کرنے کے بعد، اور اس کے بعد یہ بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روی تیجا حیدرآباد کے گرین ہلز کالونی سے تعلق رکھتے ہیں، روڈ نمبر 12 میں جو گرین ہلز ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ علاقہ چیتنیا پوری پولیس اسٹیشن کے حدود میں آتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ماں باپ پر کس قدر گراں گزرتے ہیں، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیا انہیں اس طرح کے واقعات روک کر بچایا نہیں جا سکتا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے حالیہ عرصے کے دوران ایشوریا تھوٹا نامی ایک لڑکی تھی، ٹیکساس میں اس کا قتل کر دیا گیا تھا شاپنگ مال میں فائرنگ کر کے۔ دیکھیے اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ افسوس کی بات ہے، اور جو ماں باپ ہیں ان پر کیا گزری اس کا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لوگ یہاں سے بچوں کو پڑھنے کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیج رہے ہیں، لیکن ہم جو یہاں پر امریکہ کو جو بھیج رہے ہیں، امریکہ ہم پر مہربانی نہیں کر رہا بلکہ ہم امریکہ پہ مہربانی۔ جی جی جی، ہمارے بچے جو جا کے وہاں پر لاکھوں ڈالر ادا کرتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کے موقع انہیں مل رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ۔ اس کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جی جی، جیسے تک امریکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ عہدے صدارت کا حلف لینے والے ہیں، اور وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے میک امریکہ گریٹ یعنی ماگا ایک ریلی منعقد ہوئی جس میں 2 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، اور ٹرمپ نے خطاب بھی کیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹرمپ نے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر یہ کہا کہ میرا جو پہلا دن ہوگا بہت ہی یادگار دن ہوگا، لوگ یاد رکھیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یادگار دن اس لیے ہوگا کہ امیگرینٹس جو ہیں ان کے خلاف کارروائی یعنی انلیگل امیگرینٹس جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، دھاؤں کا آغاز کیا جائے گا، ان کی گرفتاریاں عمل میں آئیں گی، انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پہلا دن، پہلا ہفتہ اور پہلے 100 دن جو ہیں تو وہ تاریخی رہیں گے، دنیا یاد رکھے گی، اور 4 برسوں سے امریکی امیج کی کو خراب کیا گیا ہے، اور جس طرح بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور امریکہ کی عزت خاک میں ملا دی گئی، اس عزت کو دوبارہ بحال کریں گے۔ دیکھیے ہر پریزیڈنٹ جب آتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ٹرمپ ایسا لگ رہا ہے کہ چند ٹھوس فیصلے کریں گے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانیوں کو زیادہ نقصان ہوگا۔ جی جی، کیونکہ امریکہ جانے والوں میں ہندوستانیوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قوانین ہیں اس کو سخت کر دیے جائیں جی جی، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پر نہیں آ سکے، وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم ہو سکے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جی جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی جی، اور دوسری بات آپ دیکھیں گے کہ اس مرتبہ جو حلف برداری کی تقریب ہے وہ انڈور منعقد کی جا رہی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں جو موسم ہے بہت ہی سرد ہے، جی، اور 40 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے۔ نہیں دیکھیے اگر اس طرح کے احتیاطی اقدامات کیے جاتے تو اچھے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں ہندوستان سے تین لوگ گئے ہیں۔ جی جی، وزیر خارجہ جو گئے ہیں، وزیر خارجہ گئے ہیں، اور امبانی کی شریک بھی وہاں پر شریک ہوئے ہیں۔ جی جی جی، ویسے ہندوستانیوں کی وہاں بہت زیادہ قدر بھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ جی جی جی، یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ فکر والی بات ہے ہندوستانی حکومت کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے خود یعنی اس مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے جس میں ٹرمپ کو شکست ہوئی تھی، وہ گئے تھے اور کہا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ جی ہاں، پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کسی ہندوستان کے وزیر اعظم نے کسی ملک کے صدر کے لیے انتخاب مہم چلائی ہوں گی، وہ مودی ہے۔ جی جی، لیکن اس وقت ٹرمپ کو شکست ہو گئی تھی، اس مرتبہ ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو میعاد ہے، جو صدارتی میعاد ہے دوسری، وہ میعاد میں وہ کتنے اچھے فیصلے کرتے ہیں، دنیا بھر میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے انہوں کیا اقدامات کرتے ہیں، اور جن کا نقصان ہوا ہے انہیں مالی امداد فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، جو
قصوروار ہے انہیں کس طرح سزا دی جائے گی، یہ تو آنے والا وقت بتا ہے۔ برحال اب ہم فلسطین کی طرف چلتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد وہاں پر یعنی جو جنگ بندی پر عمل آوری کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز نے بڑی محنت سے یہ رپورٹس تیار کیے ہیں، خود امریکی محققین یعنی ریسرچرز جو ہیں وہ لوگ بھی ایک رپورٹ تیار کیے ہیں جس کے مطابق پچھلے 467 دن یعنی 460 ڈیز 15 ماہ سے ہر دن اوسطاً 100 فلسطینیوں کا قتل کیا گیا۔ اتنی خطرناک آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل نے درندگی کا مظاہرہ کیا، اور امریکی محققین کے مطابق غزہ کے 60% جو عمارتیں ہیں زمین دوز ہو گئی ہیں، اور 90% غزہ کی آبادی بے گھر ہو گئی۔ بالکل میں سمجھتا ہوں تشویش کی بات ہے، اتنے دنوں تک یہ ننگا ناچ جاری رہا، لیکن بڑے بڑے جو ممالک ہیں، امریکہ یا پھر دوسرے جو ممالک ہیں، وہ تماشا دیکھتے رہے، بلکہ اسرائیل کی انہوں نے مدد کی ہے، مختلف طریقوں سے مدد کی، لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فلسطین اور غزہ کی جو صورتحال ہے وہ کنکریٹ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ بالکل بالکل، آپ نے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 42 ملین ٹن ہے ملبہ، اور اسے ہٹانے کے لیے برسوں لگ جائیں گے، کئی دہے لگ جائیں گے، یہ حال ہے۔ اور یہ ایک انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ فی الوقت 11,160 جو فلسطینی ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملبے کے ڈھیر میں ان کی لاشیں دب گئی ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے، لیکن معاہدہ تو ہوا ہے، معاہدے کی شرط کی بنیاد پر پہلی مرتبہ اسرائیل نے 90 جو ہیں لوگ جن کو اپنے قبضے میں رکھا تھا انہیں رہا کیا، یعنی فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا ہے، اور جس میں ناظرین آپ کو بتاؤں اچھا ہے انہوں نے یاد دلایا ہے کہ 90 جو فلسطینی ہیں قیدی انہیں رہا کیا گیا ہے پہلے مرحلے کے تحت، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ 69 خواتین ہیں اور 22 جو ہے ایسے نوجوان ہیں جن کی عمریں 12 سال سے لے کر 18 سال کے درمیان ہے۔ جی جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے یہ وقت کام ہو جانا چاہیے تھا، تو اتنی زیادہ تباہی بربادی نہیں ہوتی تھی، لیکن دیر سے ہی اب تو معاہدہ ہو گیا ہے، اس پر دونوں ممالک کو سختی سے عمل آوری کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح آخری لمحات میں بھی اسرائیل نے درندگی کا مظاہرہ کیا، اور ایک خاندان یہ سوچ کر کے اب جنگ بندی ہو گئی ہے، حالانکہ جنگ بندی میں تاخیر ہوئی تھی، وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اور گدھوں پر سامان رکھ کر وہ اپنے گھر کی طرف رواں تھے کہ وہاں پر بمباری کی گئی، وہ گدھے اس میں زد میں آ گئے، ساتھ ہی جو خاندان جا رہا تھا اس خاندان کا نام آپ کو بتا دوں کہ الخضرہ فیملی ہے، اس خاندان کے جو صدر خاندان تھے احمد وہ شہید ہوئے، ان کا ایک 16 سالہ لڑکا ہے عدلی وہ شہید ہوا، ان کی ایک 6 سالہ لڑکی ہے سماع وہ شہید ہوئی ہے، اور یہ خاتون اب اسپتال میں اپنے دوسرے زخمی بچیوں کی عیادت کرتے ہوئے چیخ کر سوال کر رہی ہے کہ میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ دیکھیے جب معاہدہ ہو گیا تھا پہلے 2-3 دن جو تھے وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا، جی ہاں، لیکن بعد میں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ معاہدے پہ عمل آوری ہوئی ہے، اس معاہدے کے کرنے کے خلاف اسرائیل کے وزراء میں ناراضگی پائی جاتی ہے، کسی نے استعفیٰ بھی دی، 3 لوگوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں امن کے لیے اس طرح کی جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں امن میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے، یہ امن کے دشمن ہیں۔ جی 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 جی، اور نہیں مجھے صاحب یہ خبر بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے لیے بھی اور عالمی سطح پر افغانستان کو جس طرح الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بنیاد پر کہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے، کیونکہ طالبان حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اندازہ کیجئے کہ جو خواتین ہوتے ہیں اسلام میں تعلیم کو فرض قرار دیا گیا ہے مرد و خواتین کے لیے، صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ مرد و خواتین کے لیے۔ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون کی جو گود ہوتی ہے وہ پہلے بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اگر خاتون تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ گھر پورا خاندان تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اگر اس طرح سے خواتین کی تعلیم پر پابندی عائد کی جاتی رہیں گی تو ہماری جو نسلیں رہیں گی وہ تعلیم سے دور رہیں گی۔ نہیں اچھی خبر یہ ہے، نہیں مجھے صاحب بہت اچھا لگا مجھے، طالبان کی حکومت میں شامل نائب وزیر خارجہ جن کا نام شیر محمد عباس استنکزائی ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے، غیر شرعی حرکت ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم سے روک رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیے کہ افغانستان میں 40 ملین لوگ ہیں آبادی، اس میں سے جو 20 ملین ہیں وہ خواتین ہیں، اگر ہم خواتین کو نظر انداز کر دیں گے، انہوں نے کہا ہے ہم اگر خواتین کے لیے دروازے بند کر دیں گے یونیورسٹیز کے، اسکولز کے، کالجز کے، تو پھر ہمارے پاس رہے گا کیا؟ نہیں اگر اس طرح کی سوچ پنپ رہی ہے افغانستان میں تو یہ اچھی بات ہے، جی جی، لیکن وہاں کی جو وہ ایک وزیر ہے، جی جی، تمام مشترکہ جو کونسل ہے وزراء کی، اس کا کیا فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آواز تو اٹھی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نہیں اب تک تو اس طرح کی آوازیں نہیں اٹھا کرتی تھی، اگر آوازیں اٹھاتے بھی تھے تو انہیں دھمکیاں دی جاتی تھی یا پھر انہیں قتل بھی کر دیا جاتا تھا، لیکن
چلو اچھا ہے کہ اس طرح کی آواز اٹھ رہی ہے، اٹھنا بھی چاہیے. دیکھیے خواتین کو جتنا تعلیم یافتہ بنایا جائے گا، سماج اتنا صحت مندانہ سوچ رکھنے والا ہوگا. بالکل صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین، اسی صحیح سوچ کے ساتھ اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم وجاہت کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.